بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا لمحہ سوچا ہے کہ آپ رات کو بس چند لمحے اللہ کے ذکر میں گزاریں، دل کے ٹوٹے ہوئے جذبات کے ساتھ صرف 3 بار ایک وظیفہ پڑھیں، اور پھر جب صبح آنکھ کھلے تو آپ کے گھر کے در و دیوار بدل چکے ہوں؟ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ کے کمرے کے ایک کونے میں نوٹوں کے انبار لگے ہیں، صوفے پہ روپے کے ڈھیر لگے ہیں، باورچی خانے میں خوشبوئے رزق مہک رہی ہے، اور دروازے پہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ کھڑا ہے جو مسکرا کے کہہ رہا ہے یہ تمہارے رب کا انعام ہے، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے۔ بہنوں، اگر تم نے برسوں کے دکھ جھیلے ہیں نا، اگر تمہاری آنکھیں راتوں کو روتے روتے سوج گئی ہیں، اگر تمہارے ہاتھ خالی ہیں اور چولہا ٹھنڈا ہے، تو یقین کرو یہی عمل تمہارے نصیب کو بدلنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم نے زندگی کے ہر در پہ دستک دی، نوکری کے لیے دھکے کھائے، کاروبار کے لیے قرض اٹھائے، لوگوں کے وعدوں پہ بھروسہ کیا اور ہر بار ٹوٹے، تو اب بس ایک بار اللہ کے اس کلام پہ بھروسہ کر لو۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ وظیفہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کی امانت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا راز ہے۔ جو اس راز کو سمجھ کے کرے گا نا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹے گا۔ یہ عمل کرتے ہی ایسا لگے گا جیسے غیبی دنیا کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہوں، آپ کے نصیب میں چھپے خزانے جیسے سامنے آ گئے ہوں۔ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ دولت کہاں سے آئی، یہ سکون کہاں سے ملا، یہ محبت کس نے دلوں میں ڈال دی۔ میرے دوستو، یاد رکھو، دولت صرف نوٹوں کے ڈھیر کا نام نہیں، بلکہ دل کے سکون، گھر کی خوشیوں، رشتوں کی مٹھاس اور عزت و وقار کا نام بھی ہے، اور یہ سب ایک ساتھ ملتے ہیں جب بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ 3 بار کا وظیفہ ایک چابی کی طرح ہے جو رزق، دولت، عزت اور سکون کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ رات کو آپ 3 بار یہ کلمات پڑھیں اور صبح جب آنکھ کھلے تو دروازہ بجے اور کوئی اجنبی مسکرا کے آپ کے ہاتھوں میں نوٹوں کے بنڈل رکھ دے، وہ کہے یہ تمہارے رب کی طرف سے انعام ہے، یہ غیبی مدد ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، مگر یہ حقیقت ہوگی کیونکہ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارے نصیب بند ہے نا، اگر رشتے ٹوٹ گئے ہیں، اگر محبت ختم ہو گئی ہے، تو یہ عمل تمہاری قسمت کو بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارے دشمن تم پہ ہنس رہے ہیں، اگر دنیا تمہیں ناکام کہتی ہے، اگر غربت تمہیں ستا رہی ہے، تو یہ 3 بار کا وظیفہ تمہارے مقدر کا پاسا پلٹ دے گا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر تم نے اسے رات میں سچے دل سے پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے تمہارا نصیب جگمگا اٹھے گا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ یہ کلام زمین کا نہیں، یہ آسمان کی امانت ہے۔ دوستو، میں خود کئی سال دعاؤں اور وظیفوں کے پیچھے بھاگتا رہا، کوئی کہتا یہ پڑھو، کوئی کہتا وہ پڑھو، مگر ہر بار دل خالی اور جیب خالی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک رات ایک اللہ کے ولی نے مجھے یہ راز بتایا کہ صرف 3 بار پڑھو۔ میں نے پڑھا اور اللہ جانتا ہے کہ صبح میری زندگی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ رزق وہاں سے آیا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے اس وظیفے کا کرشمہ، یہ ہے اللہ کے ولی کی وسیلے کی طاقت، یہ ہے اللہ کا معجزہ۔ جس نے پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ خدا کی قسم، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں اس دن سے لے کے آج تک، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی کہ میں 3 بار نہیں پڑھتا۔ صبح اٹھتے ہی بیماریاں دور، پریشانیاں دور، اور میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو وظیفہ دیتا ہوں، اور رات کا یہ عمل جس کو بھی دیتا ہوں نا، وہ بندہ اگر 50 بندوں کو دیتا ہوں تو 50 کے 50 کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بڑے بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں، اپنی ویڈیو میں یا ربنا یا محمد کے بارے میں بے شمار بار بتایا ہے، اور آپ اگر ان کی ویڈیو کا جا کر جائزہ لیں جہاں پہ رات کا یہ عمل بتایا گیا ہے، یقین کریں میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، وہاں پہ کامنٹ سیکشن میں لوگ ایک ہی کامنٹس کرتے ہیں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ یعنی کہ یہ کوئی 1-2 بندوں کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے مالا مال ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، کسی بھی رات خاموشی سے، تنہائی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل پڑھ لیں۔ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر آپ گھر میں کوئی وقت آپ کو نہیں ملتا، آپ مصروف ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ چاہے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پابندی کوئی بھی نہیں ہے۔
آپ اپنی دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے گا عمل پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے بالکل نہ پڑھنا، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات میں عشاء کے بعد سے لے کے نا صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں، ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ اللہ والو ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار درود شریف پڑھ کے اس معجزاتی عمل کا جس کی پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچائی ہوئی ہے۔ دیکھیے میری عقل حیران ہے، نہ جانے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے، لیکن رات میں کوشش کرنا عمل کے پڑھتے ہی فوراً سو جائیں۔ یہ نہیں کہ عمل پڑھ لیا پھر دنیا داری میں اب آپ نے عمل کو بڑی باریکی سے توجہ سے سمجھنا ہے۔ یہ بچوں والا آسان سا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کیا پڑھنا ہے؟ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو ہزاروں بار پڑھا، سچ بتائیں پڑھا نہیں پڑھا آپ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یا ربنا کا وہ عمل، وہ ترتیب، وہ طریقہ ہی بتایا نہیں گیا جو اصل راز ہے۔ جو اصل راز ہے یا ربنا کا، لوگ کہتے ہیں کہ یا ربنا پڑھ لے، یہ پڑھ وہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک آپ کو سچے وظیفے، سچی تسبیح بتائی ہی نہیں گئی۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، اگر آج تک آپ کو کسی نے کوئی ایک وظیفہ عمل سچا بتایا ہوتا نا تو آپ اس ویڈیو پہ نہ آتے، آپ بولتے ہمیں تو ہر کچھ سب کچھ مل گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے وظیفہ پڑھ کے۔ اب یہ وظیفہ آپ رات میں پڑھیں گے نا، اس کے بعد آپ کو زندگی بھر، پوری لائف، میرا چیلنج ہے پوری زندگی میں آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑ جائے پھر مجھے کہنا۔ میں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، آج جو شخص جس کا وظیفہ دیکھیں اگر بھولے بھٹکے بھی اس ویڈیو پر آگے ہیں نا، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کوشش کرنا اپنے گھر میں باوضو، اگر مسلح پہ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پوری رات میں کسی وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اگر چاہتے ہو صبح اٹھتے ہی بے اولاد کو اللہ پاک ایسا معجزہ دکھائے کہ اولاد مل جائے، رشتوں کی بندش صبح اٹھتے ہی ختم، صبح رشتوں کی لائنیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، ظالم شوہر، ظالم ساس صبح اٹھتے ہی قدموں میں۔ اگر چاہتے ہو نا کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی فرشتہ، دیکھیں میں نے 2 دن پہلے یہ عمل تقریباً 30 بندوں کو دیا اور میں نے ان پر پھر سے آزمایا۔ 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں، 30 بندوں پہ جن میں 10 عورتیں تھیں اور 20 آدمی تھے۔ 30 بندوں کا آپ ٹارگٹ لیں، میں نے 2 دن پہلے کی بات ہے 30 بندوں کو یہ عمل دیا، 30 کے 30 2 دن میں مالا مال ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں رات میں پڑھا، صبح اٹھتے ہی ہماری اللہ نے مدد کر دی۔ کوئی کہتا ہے میرا رشتہ دار آیا پیسے دے کر چلا گیا، کوئی کہتا ہے دروازے پہ پیسے پڑے تھے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے راستے سے پیسے مل گئے۔ صبح جیسے ہی گھر سے نکلا ایسے معجزات ہوئے کہ انسانی عقل حیران ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی پہ کرم کرنے پہ آتے ہیں نا، کسی کی خالی جھولیوں کو بھرنے پر آتے ہیں دوستو بھائیوں، تو پھر ایسی جگہ سے مدد ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن اگر آج ممکن نہ ہو جائے، اگر آج رات میں یہ عمل پڑتے ہی تم پہ دولت کی بارش نہ ہو جائے، اگر تمہاری غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہ ہو جائے تو میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑنا۔ میرے دوستو اب میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو آج تک نہ تو آپ کو بتایا گیا ہے نہ آپ نے سنا ہوگا اس طرح کا وظیفہ۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یا ربنا کو آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو آپ نے ایک خاص جملے کے ساتھ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ربنا اور ساتھ میں صرف ایک جملہ لگانا ہے، یا ربنا المدد۔ یہ ایک وظیفہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ایک وظیفہ پورا بن جائے گا، یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ آج اپنے رب سے آپ نے غیبی انعامات لوٹنے ہیں، غیبی خزانے لوٹنے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی
غیبی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے تو آپ نے یہ مجرب ترین عمل رات کا اس کا پہلا وظیفہ، پہلے نمبر والا وظیفہ، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طرح ہی پڑھنا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اپنے انداز سے پڑھیں، انداز کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے میرا انداز چرانا ہے، آپ نے اپنے الفاظ لے لیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ خاموشی سے پڑھ لیں، اور یہ ویڈیو اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں تک جو اس وقت شدید مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اب آپ نے پہلا نمبر والا وظیفہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یا ربنا المدد کا، دیکھیں ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے صرف 11 بار، پہلا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی، دیکھیں درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں یا تو آپ پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی کچھ بھی اگر یاد نہیں، بہانے نہ بنانا کہ مجھے یاد نہیں تھا یا مجھے آتا نہیں، اگر نہیں آتا نا تو آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور فوری طور پر یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے 11 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے یا محمد کو، اب آپ نے یا محمد کو دیکھیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اب آپ نے آج یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے ایک لفظ کو شامل کرنا ہے، یعنی آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے۔ دوسرا وظیفہ یاد رکھیے گا، ایک ایک وظیفہ موتیوں میں تراشا ہوا ہے۔ جب رات میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ سارے وظیفے پڑھ لیں گے نا، جس کو مشکل سے پڑھنے میں 1 منٹ کا، دیکھیں 1 منٹ کے اندر اندر پڑھنے والا عمل لے کر آیا ہوں کہ بہن بھائی دیکھیں آج کل جو ہے نا بڑا ہی مصروفیت کا دور ہے، ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہے، مصروفیت میں ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، لیکن وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، چھوٹا پیک بڑا دھماکہ، تو یہ وہی ہے، یہ وہ عمل ہے پیارے بھائیوں بہنوں جو آپ کی نسلوں کو ایک رات میں آباد کر دے گا۔ آپ کی غربت، غریبی، بیماری، لاچاری اگر ایک جھٹکے میں نہ دور ہو جائے نا، آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں جو آج تک پوری نہ ہو سکی، آج انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے کو پڑھنا ہے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے خدا را مت پڑھیے گا۔ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ ایک مکمل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار، 7 ٹائم۔ دیکھیں کوئی وظیفہ 11 بار، کوئی 7 بار، کوئی 3 بار، اسی طرح پورا وظیفہ پوری ترتیب۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس عمل کے اندر ایک الفاظ ایسا بھی ہے جو تاریخ گواہ ہے، یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ چھپا ہوا الفاظ ہے جسے دولت کا شہنشاہ کہا گیا ہے۔ یہ دولت کا ایسا خفیہ الفاظ ہے یہ اس عمل میں شامل ہے جسے پڑھنے والا ایمرجنسی طور پہ دولت کو حاصل کرتا ہے، یعنی کہ غریب، فقیر، بیمار، لاچار کوئی بھی ہو، یہ الفاظ دیکھیں دوستو بھائیوں، سارے وظیفے کی طاقت ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ایک الفاظ ایسا بھی ہے جو سب سے آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ وہ الفاظ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ الفاظ ہے الف لام میم۔ دیکھیں الف لام میم، میری بات سمجھیے گا، یہ لوح قرآنی کے طاقتور اعمال ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں لوح قرآنی کے، یہ وہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جو فقیر کو ایک دن میں بادشاہ بناتے ہیں۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے تو آپ دوسرا وظیفہ سمجھیں، سارے وظیفے باری باری سمجھ رہے ہیں نا، ہر چیز باری باری سمجھنی ہے تاکہ پورا عمل ذہن میں بیٹھ جائے، پورا عمل ذہن میں بیٹھے گا تب جا کے یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اگر اپنی ہی منمانی کرنی ہے، یا ربانہ کے ساتھ المدد شامل کرنا ہے تو شامل کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ وہ معجزاتی وظیفہ ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کہیں نا کہ میں بس جلدی سے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لوں اور جان چھڑا لوں تو وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی وظیفہ چاہیے جو جلدی جلدی بس پڑھ لے، یا ربانہ یا ربانہ یا اللہ پڑھ کے گھر میں چلا جاؤں، دیکھیں سمجھنا پڑے گا، 1 منٹ تو دینا پڑے گا۔ میں رات کو سوتے وقت جب دنیا سے فارغ ہو جاؤں نا، دیکھیں یہ 3 الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں،
یہ الف لام میم یہ بالکل اینڈ میں پڑھنا ہے. ہر چیز سمجھو گے, ویڈیو پوری دیکھو گے تب عمل سمجھ میں آئے گا. اگر کاٹ کے بس میں کاٹتا جاؤں, میں ویڈیو سکپ کرتا جاؤں تو 1% بھی عمل کا فائدہ نہ ہوگا. یاد رکھیے گا. ہاں پھر مجھے شکوہ شکایت ایک بندہ بھی نہ کرے, پھر ایک بندہ بھی آ کے یہ نہ بولے کہ میرا وظیفہ ایسا نہیں کیا. دیکھیں پڑھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں تو پھر فائدہ نہ ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور یہ وظیفہ اپنے تک نہ رکھیں. اپنے ساتھ کوئی غریب ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, مجبور ہے, جو چاہتا ہے کہ صبح پیسے مل جائیں, یہ ایک رات کا عمل ہے. دیکھیں زندگی میں ایک رات ہی پڑھنا ہے, زندگی میں ایک رات پڑھ لیں کافی ہے. اگر رات میں آپ مثال کے طور پر یہ جو پورا عمل ہے, درود شریف پڑھ ایک بار, مثال دے رہا ہوں, دیکھیں ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ایک بار. اگر نہیں آپ درود شریف تو چھوڑ دیں, آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, ٹھیک ہے. آپ بیٹھ گئے, بچوں سے فارغ, گھر سے فارغ, تمام معاملات سے فارغ ہو گئے. اب آپ سونے کے لیے بیٹھ گئے. اب یہ نہیں کہ اب میں یہ عمل پڑھ لوں اور عمل ختم کرتے ساتھ ہی میں موبائل ہاتھ میں پکڑ لوں, دنیا داری میں لگ جاؤں. آپ نے اس طرح بالکل نہیں کرنا. عمل پڑھنے بیٹھے ہو نا تو دنیا داری کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اب اس طرح آپ کا وظیفہ پھر اگر دنیا داری میں پڑ جاؤ گے پھر اثر نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں آپ نے رات کو سوتے وقت 1 منٹ میں پڑھیں اور جتنا جلدی ہو سکے نا سو جائیں, جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں. انشاءاللہ یہ میری گارنٹی ہے, اس سے بڑا وظیفہ آپ کو پوری دنیا میں نہ ملے گا. پوری دنیا کا چکر لگا لو, پوری دنیا گھوم لو, اس سے بہتر وظیفہ اگر تمہیں مل جائے نا, یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر. میں نے پوری دنیا کے وظیفہ پڑھ لیے, کوئی وظیفہ اثر نہ کیا. میں نے ایک رات نے یا ربنا یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا. صبح میرے وارے نیارے ہو گئے, مجھے جو چاہیے ہوتا ہے نا ملتا ہے. اس عمل کو پڑھتا ہوں میں, درود شریف پڑھ کے شروع کرتا ہوں, آخر میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں, اور یہ 3-4 چیزیں جو پڑھ لیتا ہوں نا, اور میں نے دیکھیں دوستو بھائیوں لاکھوں پہ آزمایا ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں یا ربنا المدد کو آپ نے پہلے پڑھ لیا, دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. درود شریف پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یا ربنا المدد کا آپ نے ملا کے کتنی بار پڑھا. یا ربنا المدد 1 بار ہو گیا, یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے ملا کے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے عمل کا آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ کی تعداد ترتیب سن لیں. پھر تیسرے پر آتے ہیں. اب دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ کو یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ میں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یا محمد کو زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن آپ کہیں گے ہم نے تو پہلے بھی پڑھا ہے, ہمیں تو فائدہ نہ ہوا. دیکھیں میرے بھائیوں ہر وظیفے کی ترتیب تعداد ہوتی ہے. اب میں جو آپ کو بتاؤں نا, ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں آپ کو کہوں کہ آج میں آپ کو سورہ کوثر کی وہ ترتیب بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم نے سورہ کوثر بھی پڑھی ہے, لیکن سورہ کوثر ہر چیز دیکھیں میں وہی بات آ گئی نا کہ پڑھا تو سب کچھ ہے لیکن اصل راز نہیں کسی نے بتایا. اب آپ کس مقام پہ کون سی چیز کس تعداد میں پڑھنی ہے, یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے. دوسرا وظیفہ یا محمد کے ساتھ آپ نے ایک الفاظ شامل کرنا ہے. وہ کون سا الفاظ ہے؟ میری جھولی بھر دے. یا محمد میری جھولی بھر دے, یا محمد میری جھولی بھر دے, یہ پورا ایک وظیفہ ہے. یا محمد کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ یا محمد میری جھولی بھر دے. یہ پورا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ مذاق نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو جلدی 2 بار یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں یہ نہیں ہے, یہ سچا عمل ہے. یہ لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہوا عمل ہے. یاد رکھیے گا اس نے میری تقدیر کو بدلا ہے. مجھے فقیر کو اس عمل نے ایک رات میں بادشاہ بنایا. دیکھیں یا محمد میری جھولی بھر دے یہ 1 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے اللہ والوں؟ صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے, یعنی 7 ٹائم. بھائی کتنا وقت لگتا ہے؟ ہر وظیفہ اسی طرح کوئی 11 کوئی 7 کوئی 6 اسی طرح ساری چیزیں پڑھنی ہیں. 1 منٹ بھی اگر لگ جائے نا تو پھر مجھے کہنا 1 منٹ کے اندر پڑھ لو گے اور سو جانا سکون سے. اگر نیند نہیں آتی, کسی کو نیند کے مسئلے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو پھر کوشش کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں فضول کاموں سے بچیں. اب آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں, عمل پڑھتے ہیں اور دنیا داری میں لگ گئے, فلمیں ڈراموں میں لگ گئے, گانے باجوں میں لگ گئے. تو عمل سے پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ عمل کے وہ اثرات نہیں رہتے جو آپ چاہتے ہیں نا. جو چیزیں آپ کو ملیں وہ چیزیں پھر نہیں ملتی. عمل تو پھر آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا. دیکھیں عمل پڑھیں اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے. اب آپ نے دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے. 2 وظیفہ پڑھتے ہی میں نے آپ کو آج اس عمل میں وہ تحفہ بھی دینا ہے. وہ تحفہ لیکن آخری وظیفہ اس عمل کا میں کہتا ہوں تمام وظیفے جو اب تک آپ نے پڑھے, ایک الفاظ وہ کون سا ہے؟ یا حل المشکلات.
اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، یہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے پیارے بھائیوں بہنوں، جس سے بڑی بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی 2 منٹ میں دور، صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش کو دیکھنے والا، یہ وہ وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس عمل کے بارے میں، الفاظ ختم ہو گئے میرے پاس کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یہ کیا چیز آپ کے ہاتھ لگنے والی ہے۔ اب آپ نے یا حل المشکلات کو بالکل آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار یا حل المشکلات، بالکل اینڈ میں جا کے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بار سورہ کوثر لازمی پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اور دیکھیں ویڈیو کاٹ کے دیکھ رہے ہیں نا، ساری چیزیں میں سمجھا رہا ہوں، کاٹتے جاؤ گے، مس کرتے جاؤ گے تو پھر عمل کا اس طرح فائدہ نہیں ہوتا، پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دیکھیں میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، مجھے اللہ کے ولی نے یہ عمل دیا، مجھے تقریباً میرے خیال سے 20 منٹ سمجھایا، کیونکہ اس سے کم وقت میں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو تقریباً 20 منٹ چاہیے عمل سمجھنے کے لیے۔ اگر 15-20 منٹ دے کے سمجھ سکتے ہو تو آپ کے دماغ میں یہ عمل اترے گا۔ اگر آپ کاٹتے جاؤ گے ساری چیزیں تو مس کر دو گے، پھر بولو گے یار یہ وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ کے تینوں وظائف میں نے بتا دیے، تیسرے وظیفے کا میں نے بار بار بتایا ہے، ہر چیز آپ کو سمجھائی ہے، ہر چیز آپ کے دماغ میں اتاری ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، 9 مرتبہ، یعنی تیسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ شامل کرنا ہے۔ کون سا ہے؟ الف لام میم، یہ تینوں الفاظ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ الف لام میم 1 مرتبہ ہو گیا، الف لام میم 2 مرتبہ ہو گیا، الف لام میم 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح اس کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ میرے بھائیوں میں بار بار تعداد اس لیے بتاتا ہوں کہ تعداد میں کمی بیشی نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے باری باری پڑھ کے پھر جا کے آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ویڈیو جتنا ہو سکے نا شیئر کریں اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن پہ دکھوں کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ جن کو بلیک میل کر رہے ہیں، جن پہ شوہر ظلم کرتے ہیں، جن کے گھر غریبی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش ہو جائے گی، صبح ایسی تمہاری قسمت چمکے گی، ساری دنیا حیران رہ جائے گی، ساری دنیا کے ظلم کرنے والے تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ وہ عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے آخر میں بھی وہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور عمل کو ویڈیو کو 1-2 بار اچھی طرح دیکھیں، پھر پڑھیں، رات میں 1 رات پڑھیں، چاہے روزانہ رات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔